وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے راستے میں وہ خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو، میں تمہیں 10 عطا کروں۔ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں 70 اس سے تمہیں عطا کروں۔ تو گمان یہ ہو، خیال یہ ہو کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہم خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے جب مانگتے ہیں تو لاکھوں روپے مانگتے ہیں، کروڑوں روپے مانگتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو پھر جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے سکہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سکہ مل جائے تو فقیر کو دے دے، گداگر کو دے دے، مسکین کو دے دے۔ اور جب خود اپنے لیے مانگتے ہیں تو یا اللہ مجھے کروڑ روپے دے دے، مجھے لاکھوں روپے دے دے، ہزاروں روپے۔ ذرا غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں۔ اور رابعہ بصری سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی اور ابراہیم بن ادم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ رابعہ بصری سلام اللہ علیہ نے آواز دی کہ چپ کر جا، یہ بتا کہ تو کب راضی ہو۔ اللہ تو راضی، تو راضی نہیں ہو۔ ایک مکان ہے تو کہہ دے دوسرا مکان ہو جائے، ایک بچہ ہے تو دوسرا بچہ ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسرا۔ بتا کہ تو کب راضی ہو۔ اللہ تو راضی ہے، تو اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کی عطا پر راضی ہونا، تب جا کر مومن بنتے۔ اور دونوں حالات میں کیفیت ایک ہونی چاہیے، رضا پر بھی اور عطا پر۔ تو ہم چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے خرچ کیا تو مال کم ہو جائے، نہیں، مال بڑھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے تو میرے راہ میں خرچ کرے گا تو مال بڑھے گا، اور یہی مال مزید بڑھتا جائے گا، برکت پیدا ہوتی ہے، صدقے سے عمر بڑھتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ ہمیں دے گا۔ اور یہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرمان اور میرے نبی کا فرمان۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ کے یہاں مہمان آئے تو خادمہ نے عرض کی کہ صاحبہ دسترخوان میں 1 روٹی ہے اور مہمان 3 ہیں۔ فرمایا کہ یہ 1 روٹی جا کر بار خیرات کر، اللہ کے راہ میں دے۔ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے یہاں مہمان آئے ان کا انداز تو دیکھیں ان کی۔ افسوس یہ کہ ہم نے کرامات پڑھیں لیکن ان کی تعلیمات اور استقامت پر غور نہیں کیا، ان کے درس، ان کی زندگی پر ہم نے غور نہیں کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت کی اور اللہ کو راضی کیا۔ عبادت اور وظائف اپنی جگہ پر ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پر انہوں نے کیسے عمل کیا، اللہ کی بندگی کس طریقے سے کی، اللہ کے بندوں سے کیسے پیار کیا، تو وہ خیرات کر دی۔ اب دسترخوان خالی ہو گیا، آپ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے گفتگو میں۔ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کہ دروازے پر دستک دینے والا آیا اور اس نے کہا کہ یہ لنگر قبول کر لیں۔ خادمہ نے لنگر قبول کیا اور رابعہ بصری سلام اللہ علیہ کے پاس لنگر پہنچایا۔ تو رابعہ بصری نے دسترخوان کھولا تو روٹیاں گنتی کی تو 5 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، یہ ہمارا نہیں کسی اور کا، واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اور آیا، پھر تقسیم جب گنتی کی ہے تو پھر وہ 7 روٹی نکلی، کہا کہ یہ ہمارا نہیں، کہا یہ کسی اور کو نہیں۔
تو 10 روٹیاں دوبارہ آئے تو 10 روٹیاں تھی، آپ نے کہا یہ ہمارا ہے۔ خاتمہ بڑی حیران ہوئی، سمجھ نہیں آئی، پہلے 5 آئی پھر 7 آئیں، اب 10 آئیں تو کہا یہ ہمارا ہے۔ کہا کہ 5 والا ہمارا نہیں تھا، 7 والا ہمارا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرما دیا کہ جو اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اسے 10 ملتے ہیں، تو لہذا میں نے 1 روٹی خرچ کی تھی تو مجھے 10 ملنے چاہیے، تو یہ ہے میرا رزق۔ تو توکل ایسا ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ جب اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا اللہ پاک نے اسے لوٹا دیا۔ تو اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش، جتنا بھی جتنی توفیق ہے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جائیں۔ اللہ آپ کے مال کو، اگر آپ عمر بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا اللہ کے راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، آپ کی عمر بھی بڑھے گی، مال بھی بڑھے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔